الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبي الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواہ مسلم فی کتاب الایمان. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، بند نواز بھی وہی ہے، غریب النواز بھی وہی ہے، غوث بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے. نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی، نہ اس کے بعد کوئی چیز ہوگی، نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے، نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا، خصوصاً ان پر کہ جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ کہ جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کے فرمودات عین اسلام ہیں، اور جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے. مت مانگ کچھ نہ مانگ بشر سے ذرا نہ مانگ، مت مانگ کچھ نہ مانگ بشر سے ذرا نہ مانگ، تو مانگ اور مانگ صدا مانگ رب سے مانگ. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا ہے، تمام انبیاء کا ایک ہی مشن تھا اور وہ توحید. چونکہ یہ کتاب التوحید کا درس ہوتا ہے، شیخ محترم کچھ ضروری کام سے مصروف ہیں. انشاءاللہ العزیز میں چاہتا ہوں کہ توحید کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، ان کا اولین مشن توحید تھا. اور سارے انبیاء اپنی اپنی قوموں سے یہی کہتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہی ہوا جو سارے انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی، ما کنت بدعا من الرسل، او کائنات کے لوگوں سنو، میں کوئی نیا رسول نہیں، میرا مشن کوئی نیا مشن نہیں، میری دعوت کوئی نئی دعوت نہیں، میری دعوت وہی دعوت ہے جو آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت ہے، میری دعوت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت ہے، میری دعوت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت ہے، میری دعوت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت ہے، میری دعوت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت ہے، میری دعوت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت ہے. الغرض جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اس روئے زمین پر مبعوث کیے گئے، ان سارے لوگوں کی دعوت جو تھی وہی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. اور آپ نے فرما دیا کہ ما کنت بدعا من الرسل، اور کائنات کے لوگوں سنو، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میری دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے، انبیاء سابقہ نے جو دعوت دی تھی میری دعوت بھی وہی ہے. حضرات گرامی قدر، توحید انسانی زندگی کا مقصد ہے. اور آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا توحید کی 3 قسمیں ہیں، ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. اہل علم نے قرآن و سنت کے حوالے سے اس کی تقسیم فرمائی ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم توحید کے متوالے ہیں اور توحید کے شیدائی ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان وہ ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سنہرے الفاظ بنا دیے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، قیام ہے، ادب و احترام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روا ہے، اور رکوع ہے، یہ ہماری یہ کمریں خم ہوتی ہیں تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خم ہوتی ہیں، ہماری جبینیں نیازیں یہ جھکتی ہیں، ہمارے جبینیں سجدہ ریز ہوتی ہیں تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حوالے، اللہ رب العزت کے سامنے ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بعض ہمارے معاشرے میں ایسے بھی علماء ملیں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ غیروں کی خبر پہ جاتے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ سجدہ کرتے ہو، وہ کہیں گے کہ سجدے کے لیے 7 اعضاء کا زمین میں ٹکانا ضروری ہے، اور 7 اعضاء تو وہاں پہ سجدہ کرتے ہوئے ٹکتے ہی نہیں ہے، وہ سجدہ کہاں سے ہوا؟ یہ عجیب قسم کے ہیلے حوالے بہانے۔ اور یاد رکھو 7 اعضاء ٹکے یا نہ ٹکے، نیت اس کی یہ ہے کہ غیروں سے مانگا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کی قربت کو حاصل کی جائے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے اللہ کے بندوں کی قربت کو حاصل کیا جائے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، وہ توحید کا منکر ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں بات یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ توحید کامیابی کی دلیل ہے، اور آپ دیکھیں کلمہ عجیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے۔ پہلے نفی جو سینٹنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی کلمے کا جو سینٹنس جو ہے، پہلے نگیٹو بعد میں پازیٹو، یعنی اللہ نے پہلے نفی، کلمے کا جو جملہ ہے نفی بعد میں اس بات پہ مشتمل ہے۔ ویسے ہی جیسے اگر میں کسی سے کہوں کہ بھائی آپ نے کیا کھایا؟ میں نے جام کھایا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں نے آم نہیں کھایا، میں نے انگور نہیں کھایا، میں نے انار نہیں کھایا۔ جام کھایا تو کھایا، شاید میں یہ بھی کھائے ہوں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں کھایا میں نے سوائے جام کے، یہ خود بخود سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف جام کھایا، کوئی دوسری چیز نہیں کھائی۔ تو یہاں پہ پہلے نفی بعد میں اس بات، مثلا لا الہ الا اللہ، اس کو سجدہ نہیں کرنا، اس کو نہیں کرنا، اس کو نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ لوگ بولتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں بھائی، خالی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، شرک بدعت، لوگوں کو سنے ہوں گے، لیکن ہم فخر کرتے ہیں اس چیز پہ، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر انسانیت کی کامیابی کا راز ہے تو وہ توحید کے اندر مدبر ہے۔ آؤ حدیث میں آتا ہے ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ کتاب الایمان میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث کو ذکر کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توحید کا علم رکھتے ہوئے مر جاتا ہے، اللہ کے توحید کا علم کو حاصل کرتا ہے، اور خوش نصیب و سنو ہم یہاں پہ جو بیٹھتے ہیں اللہ کی توحید کا علم حاصل کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو توحید کے علم کو حاصل کرتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جنت ہوتا ہے۔ اللہ تیری توحید کو سیکھنے کے لیے ہم یہ جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے، آمین۔ حضرات گرامی قدر، ہم کیوں اس لیے توحید پہ مر مٹنے کی بات کرتے ہیں؟ ہم اس لیے صبح شام دن رات لمحہ سیکنڈ گھنٹہ مہینہ سال توحید کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی کامیابی کا راز اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف توحید ہے۔ توحید کے علاوہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اور دنیا کے سارے کار خیر ہیں۔ اگر توحید نہیں ہے تو سمجھ لیجئے اس کے اندر کوئی اجر نہیں ہے۔ توحید کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا، ایک شخص کو بلایا جائے گا علی رؤوس الخلائق۔ یہاں تو ہم چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بستی کے تو چند لوگ ہیں، ہمارے شہر کے تو چند لوگ ہیں۔ قیامت کا منظر ہوگا، ساری انسانیت وہاں پہ ہوگی، سب کے سامنے ایک کو بلایا جائے گا، اے فلاں بن فلاں ادھر آؤ۔ اب اس کے سامنے 99 رجسٹرز کھولے جائیں گے، سارا کا سارا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ ہاں یہ بات
اگر ایک 50 سال پہلے اگر کہی جاتی تو شاید یہ سمجھا جا سکتا تھا. اگر 50 سال پہلے اگر کسی سے کہے کہ بھائی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی باتوں کو ریکارڈ کرتی ہے, اس کی تصویر کو ریکارڈ کرتی ہے, لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا چیز ہو سکتی ہے 50 سال پہلے ایسا کہتے. اگر آج میں یہ کہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو لوگ کہیں گے, بچے کہنے لگیں گے بھائی زمانہ عجیب زمانہ آ چکا ہے. بھائی اسمارٹ فون ہاتھوں میں, انسان ساری چیزوں کو کیپچر کرتا ہے, ساری چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے. جب یہ دنیا کے اندر یہ معمولی چیزوں کو جب یہ کیپچر کرتا ہے, میگا پکسل اس کے اندر ہے, تو جو ذات اس کو بنائی ہے اس ذات کا کیا عالم ہوگا. ھذا کتابنا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنطق ما کنتم تعملون. انسان صبح سے شام تک جو کرتا ہے سارا کا سارا ریکارڈڈ ہے, سارا کا سارا نوٹڈ ہے. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کھول دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کفا بنفسک علیک کفا بنفسک, آجا تو خود اپنے آپ پہ گواہ ہے, تو خود اپنے آپ پہ گواہ ہے. ما لہذا الکتاب, جب انسان کے سامنے کھول دیے جائیں گے, انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے, کیسے رجسٹرز ہیں, اس نے رتی برابر بھی نہیں چھوڑا. چھوٹی سی چھوٹی چیز, بڑی سی بڑی چیز, سارے چیزوں کو اس نے گیدر کیا ہے, ساری چیزوں کو اس نے جمائے ہوئے ہے, کوئی چیز کو نہیں چھوڑی ہے. انسان حیران و پریشان ہو جائے گا, انسان حیران و پریشان ہو جائے گا. 99 رجسٹرز ہوں گے میرے بھائیوں, میرے بھی ہوں گے, آپ کے ہوں گے, ساری کائنات کی انسانیت کے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ان رجسٹروں کو کھولے گا اور کہے گا او بندے آ جا, او بندی آ جا, اتنکر من ھذا, دیکھ لے تیرے کرتوتوں کو, دیکھ لے تیرے کرتوتوں کے کالے چٹھوں کو, دیکھ لے. اتنکر من ھذا, تجھے اس میں سے کس چیز کا انکار ہے؟ لا یا ربی, اللہ کیسے انکار ہو سکتا ہے. اظلمک کتبۃ الحافظون, ہمارے لکھنے والے فرشتوں نے تم پہ ظلم کیا ہے, دیکھو پڑھو, ہمارے لکھنے والے فرشتوں نے تم پہ ظلم کیا ہے. نہیں, اللہ نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ کیسا رحیم ہے اپنے بندوں پہ. اللہ پورا موقع دیتا ہے, پورے چانس, فل چانس, دیکھ لو, کچھ بھی دیکھ لو. افلک عذر, کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ ایک طالب علم کہتا ہے کہ سر میں تو کلاس میں آیا تھا, میں تھوڑی دیر لیے گیا تھا تو میرے کو غیر حاضر بنا دیا گیا, ایبسینٹ بنا دیا گیا. اس طریقے سے عذر ہوتا ہے ہر ایک کے پاس, لیکن آج کے دن تمہارے پاس کوئی عذر ہے, پڑھ لو. لا یا رب, انسان اب پریشان ہو جائے گا, یہ ساری چیزیں نوٹ ہے, اب میرا کیا بنے گا, کیا ہوگا. انسان حیران و پریشان. اللہ کہے گا آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا, آج بل عندنا لک حسنہ, تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے. ایک چھوٹا سا وزٹنگ کارڈ جانتے ہیں, اس پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بندہ کہے گا محض سے جلال, اللہ اتنے لمبے 99 رجسٹرز ہیں, ان لمبے رجسٹروں کے سامنے چھوٹی سی وزٹنگ کارڈ کی کیا حیثیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا او بندے سن لے, او توحید پہ مرنے والوں, او توحید کے مت والوں, سنو توحید کی اہمیت کیا ہے اور توحید کی فضیلت کیا ہے. اللہ کہے گا وہ بندی آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا, جاؤ وہاں بدن کے پاس جاؤ. جب بدن کے پاس جایا جائے گا, وہاں پہ 99 بھاری رجسٹرز ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے, چھوٹا سا وزٹنگ کارڈ ایک پلڑے پہ رکھا جائے گا. حدیث کے الفاظ سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَاشَتِ السِّجِلَّاتِ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ, وہ 99 رجسٹر رکھے ہوئے پلڑے ہلکا ہو جائیں گے, چھوٹا سا وزٹنگ کارڈ بھاری ہو جائے گا. کیا لکھا ہوا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. اب اس کی تفصیل تو آپ لوگ ہر درس میں سنیں گے, اب وقت اتنی اجازت نہیں کہ میں, یا پھر آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے. توحید پہ مر مٹنے والوں, اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے, ہم توحید پہ مرتے ہیں. لوگوں کی کڑوی سننے کے لیے تیار ہیں, کسیلی سننے کے لیے تیار ہیں, تانوں کو سننے کے لیے تیار ہیں, ہر طرح کی مصائب کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یاد رکھیں, ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ توحید ہمارے دل سے نکلے. ہم اپنے جانوں کو قربان کر سکتے ہیں, لیکن توحید کو ہم اپنی جانوں سے جسموں سے جدا ہوئی ہمیں گوارا نہیں. حضرات گرامی قدر, ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ العزیز اس عقیدے پہ اگر کوئی مرتا ہے تو پھر وہ جنت میں جاتا ہے. سے مسلم کی ایک اور روایت,
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورۃ من القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھلاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھلاتے ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے سکھلاتے ہیں؟ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، اللہ سے محبت کے جذبات کے ساتھ، اپنی اولاد سے محبت کے جذبات کے ساتھ اپنے بچوں کو مائیں سکھلاتی ہیں، والدین سکھلاتے ہیں، بیٹا پڑھو قل هو اللہ احد، بیٹا پڑھو قل یا ایھا الکافرون، بیٹا پڑھو قل اعوذ برب الناس، بڑے پیار کے ساتھ سکھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورۃ من القرآن، ہمیں تشہد کیا ہے؟ کیا ہے تشہد؟ کیا ہے بھائی؟ کوئی بتائیں، کوئی بتائیں بھائی تشہد؟ ہاں التحیات، یہی تشہد ہے، کوئی دوسری بات نہیں کہہ رہا ہوں، وہی تشہد۔ کان یعلمنا السورہ، کان یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورہ من القرآن، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشہد جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں وہ ہمیں ایسے سکھلاتے تھے، اور آپ بھی ایسے سکھلائیں اپنے بچوں کو جیسے قرآن مجید کی صورت میں سکھلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں توحید بھری پڑی ہے۔ شروع کے جملے پہ ہم غور کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی قسم ہے اگر تشہد کی ان تین باتوں کو اگر سمجھ جائے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ لوگوں کو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے ان کی پلکیں سفید ہو گئی ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے، تشہد پڑھتے ہوئے ان کی پلکیں سفید ہو گئی ہیں، لیکن تب بھی ان کو اس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ التحیات للہ، ساری زبانی عبادتیں اللہ کے لیے، یا اللہ یا اللہ یا غوث، یہ اسی طریقے سے جتنے بھی نعرے اللہ کے علاوہ یا پھر جتنے بھی پکار اللہ کے علاوہ، جتنے بھی لوگوں کو اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، نہیں، زبانی عبادت، زبان سے جتنی بھی چیزیں عبادتیں ہیں، یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ مدد کے لیے آنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مصیبت میں مدد کرنے والی ذات یا اللہ کہیں انشاءاللہ ساری مصیبتیں ہماری ہوا ہو جائیں۔ التحیات للہ والصلوات، بدنی عبادتیں، بدنی عبادتیں، بدنی عبادتیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، آپ دل بھی کہہ لیجئے، دل کے اندر جو خوف ہے، ڈر ہے۔ ہمارے ایک مولانا نے کہا، ہمارے ساتھ پڑھاتے تھے، نے کہا میں گلبرگہ گیا، وہاں پہ ایک ٹانگے والے سے کہا کہ بھائی مجھے گلبرگہ گھومنا ہے، کہا بھائی میں سارے چیز کو گھماؤں گا، ایک جگہ نہیں جاؤں گا، وہ درگاہ پہ، کیوں کیا بات ہے؟ پیٹھ نظر آتی ہے اس کو، کیا ہوتی ہے؟ پیٹھ دکھتی ہے اگر میں بچاؤں گا۔ تعجب کی بات ہے، یہ خوف۔ یا پھر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اتنی مرتبہ یہ لکھ کے اگر کوئی بھیجے گا یا یہ کرے گا تو وہ کیا ہوگا، اگر یہ کرے گا تو اس کو ایسا فائدہ ہوا، ویسا فائدہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اگر یہ نہیں چھپا کے درخت کر کے بھیجے گا تو اس کا فلاں کام یہ ہو گیا، انہیں مر گیا، اس کے فلاں مر گئے، اس کے اعلیٰ مر گئے، تو انسان دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ کرنا شروع کر۔ خوف اللہ کے لیے، رجا اللہ کے لیے، امید اللہ کے لیے، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہماری اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور مالی عبادت کس کے لیے؟ نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، منت اللہ کے لیے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ توحید کا خلاصہ ہے میرے بھائیوں، اگر ہم اس کو سمجھیں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر رکھے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے برخلاف اگر ہم شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں، اب میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، توحید پہ بات بتلاؤں گا انشاءاللہ العزیز، یہ بڑا لمبا موضوع ہے اور آپ لوگ سنتے جائیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، فضیلت کے طور پہ، اہمیت کے طور پہ اور ہمارے دلوں کے اندر ایک شوق و محبت کے طور پہ چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض گزار ہوں کہ حضرات گرامی قدر خوش ہو جاؤ، خوش نصیب ہو توحید کو ماننے والے، توحید پہ مر مٹنے والے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابیوں کو رکھا ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز اگر مضمر ہے تو وہ صرف توحید میں مضمر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی محض توحید پہ، آج بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نماز کو آؤ، نماز کو آؤ، معاشرے کا ایک بڑا طبقہ انہیں اچھا سمجھتا ہے، یقیناً اچھی چیز ہے، اللہ کی قدم ہے، اگر
توحید اگر اس کے اندر نہیں ہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے اگر وہ پھل تو ہے لیکن اگر وہ درخت تو ہے لیکن وہ لدا ہوا نہیں ہے، اگر روح تو اس کے اندر، جسم تو ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے، انسان تو اگر اس کے اندر موجود ہے، انسان تو موجود ہے لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے انسان اگر موجود ہے تو اس کی روح سے موجود ہے، اگر روح نہیں ہے تو انسان کے وجود کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد توحید ہے، اگر توحید نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کعبۃ اللہ کے اندر ہیں، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہیں، عقبہ بن ابو معیط ہے، اور ظالم آتا ہے، اون کی اجری ڈالتا ہے، ظالم آتا ہے آپ کے گلے کو کپڑے سے پھندا بناتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں ابل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آتے ہیں، اس کو ڈھکل دیتے ہیں اور ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او ظالموں تم ایک ایسے آدمی کو ماننا چاہتے ہو جو توحید پہ مرتا ہے، توحید پہ مرتا ہے اور توحید کی دعوت لوگوں کو بولتا ہے، کہتا ہے کہ سارے معبودان باطلہ کو چھوڑو، ایک معبود سے اپنے رشتے کو جوڑو، تم اسے ختم کرنا چاہتے ہو۔ اتنا ہی نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے کفار مشرکین کے سردار ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے ابو طالب آپ کے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، بڑے ناک میں اس نے دم کر دیا ہے، آپ کے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، یہ عرب کا بانکا، اچھے خاندان کا، اچھے نسل کا، حسین و جمیل نوجوان ہے، تم اس کو لے لو، اس نے ہمارے ناک میں دم کر دیا، ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ ابو طالب نے کہا تھا، اگرچہ کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، کہا تھا کہ لوگوں سنو، تم یہ چاہتے ہو کہ میرے بھتیجے کو لے کے جا کے تم ختم کرو اور تمہارے بچے کو میں کھاؤں پلاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ بھی ان کی چال ناکام ہوئی، اور پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کو نازل فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بدر کا موقع ہے، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم کے اندر ہیں، مسلمان کے پاس کسی کے پاس ہتھیار نہیں، تلوار نہیں، کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے جا رہے، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ آج ختم ہو جائے گی اور قیامت کی صبح تک اب تیری زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اللہ کی توحید کی طرف اشارہ دینا چاہتے ہیں، اور جنگ بدر کا عالم ہے اور جنگ احد کا عالم ہے، جنگ جب ختم ہوتی ہے، ادھر ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ادھر طرف موجود ہیں، کہتے ہیں کیا تم میں محمد ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ کیا تم میں ابو بکر ہے؟ اللہ کی نبی نے کہا خاموش۔ کیا تم میں عمر ہے؟ خاموش۔ اب جیسے ہی آواز نہیں آئی، ابو سفیان نے یہ سمجھا اب محمد ختم، ابو بکر ختم، عمر ختم۔ اعلی حبل، حبل کی جے ہو۔ جیسے ہی یہ شرکیہ کلمہ سنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، کہا اللہ اعلی واجل۔ او ابو سفیان کیا بات کرتے ہو، ہم شرک کو گوارا نہیں کرتے، ہم توحید پہ مر مٹنے والے ہیں، اور جب شرکیہ کلمہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اعلی واجل۔ اور سنو، اللہ تبارک و تعالی اعلی واجل ہے۔ اور پھر ابو سفیان نے کہا، پلٹ کے کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا معبود ہے، تمہارے پاس عزا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا تھا، وَلَنَا مَوْلَا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ۔ وہ ابو سفیان سنو، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا کون ہے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توحید کی دعوت دی، اور ہمارے زندگی کا مقصد یہ توحید ہے، اور زندگی کا مقصد یہ توحید ہے، اور ساری زندگی کا خلاصہ توحید ہے۔ اور میں اپنی آخری بات بتلانے چلا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرات گرامی قدر ایسی بے شمار مثالیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے۔ جب آپ معراج میں گئے تو آپ نے ایک عجیب طرح کی خوشبو پائی۔ جبریل جنت کی سیر کروا رہے ہیں، کہا جبریل یہ خوشبو کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ کہنے لگے یہ ماشطہ اور ان کے بچوں کی ہے، رضی اللہ عنہ وارضاہ، ماشطہ اور ان کے بچوں کی ہے۔ کہا یہ ماشطہ کون ہے؟ کہا یہ فرعون کی بیٹی کی بیوٹی میکر تھی ماشطہ، کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کرتے کرتے کنگھی چھوٹ کے ہاتھ سے گر گئی۔ انہوں نے کنگھی کو اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ،
یہ تعجب ہوا، اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام انہوں نے لیا تو تعجب ہوا فرعون کی بیٹی کو. کہا یہ کون اللہ ہے؟ کیا میرے بابا کو کہہ رہی ہو؟ کہا نہیں. کہا کون ہے؟ تمہارے اور میرے ماں باپ کا، تمہارے اور تمہارے بابا اور میرا رب وہ ہے جو عرش پہ مستوی ہے. کہاں ایسی بات کہتی ہو؟ میرے بابا کے علاوہ بھی تم کسی اور کو رب مانتی ہو؟ کہا ہاں. کہا میرے بابا کو ہوں گی، جا کہ کہہ گئی. فرعون کو غصہ آیا، تل ملا اٹھا. کہا تم نے میرے علاوہ بھی کسی اور کو رب بنایا ہے. اور توحید پہ مر مٹنے والوں، اللہ کا احسان ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دولت سے آشنا فرمایا ہے. آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنے ایسے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کتنے ایسے تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کے پاس بے شماری ڈگریاں موجود ہیں، ہر کورس میں ایکسل ڈبل ایکسل کورس کیے ہوئے ہیں، اور ہر مضمون میں لوگوں نے پڑھا ہوا، ہر مضمون کی باریکی کو جانتا ہے، سائنس کی باریکی کو جانتا ہے، میتھمیٹکس کی باریکی کو جانتا ہے، فزکس کی باریکی کو جانتا ہے، کیمسٹری کی باریکی کو جانتا ہے. اور اللہ کی قدم ہے اگر انسان نہیں جانتا ہے تو اس کے خالق کو نہیں جانتا ہے، اس کے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتا. اور تعجب کی بات ہے بھائی، تعجب کی بات ہے. شرم آتی ہے مجھے. میں کہوں بھائی نے مجھے پانی پلایا، اب میں کہوں بوٹل تیرا شکریہ، بولیں گے کہ بھائی بھائی نے پانی پلایا، شکریہ بوٹل کا کیوں ادا کریں؟ شکریہ تو ان کا کرنا چاہیے جنہوں نے پانی پلایا. کچھ لوگوں کو یہیں تک سمجھ میں آیا، گلاس تک سمجھ میں آیا، ابھی آگے تک سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی ہونا تو یہ چاہیے جس نے پانی پلایا شکریہ اس کا ادا کرنا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے worship the creator not the creation. خالق کی عبادت کی جائے، مخلوق کی عبادت نہیں کی جائے. عبادت کس کی ہو؟ خالق کی ہو، مخلوق کی نہیں. تو لوگوں کو اتنا ہی سمجھ میں آیا، بہت سارے غیر مسلم طبقہ ہے یا پھر مسلمان طبقہ ہے، کہتے ہیں بھئی اللہ کے نزدیکی ہے. ابھی کہتے ہیں کہ بھئی سورج ہے، سورج سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لہذا سورج کی پوجا عبادت انہوں نے شروع کی. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوا کہ سورج کا خالق اس سے اعلیٰ و ارفع ہے. اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. وہ لوگوں سنو، سورج کا فائدہ تمہیں نظر آتا ہے، چاند کا فائدہ تمہیں نظر آتا ہے، دن کی روشنی کا فائدہ نظر آتا ہے، رات کی تاریکی کا فائدہ نظر آتا ہے، یہ آکسیجن کا فائدہ نظر آتا ہے، یہ ساری ہوا کا فائدہ نظر آتا ہے، پانی کا فائدہ نظر آتا ہے، آگ کا فائدہ نظر آتا ہے. سنو، یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. جب سمجھ میں آتا ہے تو پھر عبادت اس کی ہو جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. تو حضرات گرامی قدر، بات دراصل یہ ہے، کیا ہوا؟ کہا تم اور کو بھی رب مانتی ہے؟ کہا تیرے علاوہ کوئی اور، تیرے علاوہ وہ رب ہے. کہا میں تجھے جلاؤں گا. بڑا کڑھا لایا گیا، بڑا مسند احمد کی روایت ہے، بڑا کڑھا لایا گیا، اس کے اندر تیل ڈالا گیا، اونٹنے لگا، تیل کھولنے لگا، کہنے لگا اب میں تجھے اس میں ڈالوں گا. اللہ اکبر. اللہ ہم سے ایسے آزمائش نہ لے. ہمارے دل اتنے مضبوط نہیں ہیں، ہمارے جسم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ تیری ایسی آزمائش کو ہم برداشت کر سکیں. افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا. لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل کیا جائے، پچھلے لوگوں کی داستانیں معلوم نہیں ہوئی. کہا تجھے اس کے اندر ڈالا جائے گا. کہا ٹھیک ہے، گوارا ہے. رب کی توحید کے لیے اپنے جانوں کو دینا گوارا ہوا. حضرات گرامی قدر، رب کی توحید کے لیے اپنے جسموں کو لوہے کے کنگیوں سے گھرایا گیا، آگ میں ڈلوانا گوارا کر لیا گیا. اور میرے بھائیوں، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کی جانوں کو لیا گیا. اور یاد رکھو، جس کے دل میں توحید جاگزیں ہو جاتا ہے، توحید پیوست ہو جاتا ہے، اپنی جانوں کو دینا گوارا کر جاتا ہے. لیکن توحید اس سے دل سے جدا ہو جائے گوارا نہیں ہوتا. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادشاہ ہرقل کے پاس گئے، تجارت کے غرض سے گئے. چرچا چل رہا ہے مکے میں، دعویٰ کرتا ہے کہ نبی ہے، کوئی اس کا قریبی نسب میں اگر کوئی ہے تو بلا لاؤ. ابو سفیان کو بلا لایا گیا، ابھی مسلمان نہیں تھے. کچھ سوالات اس نے کیے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ محمد کے ماننے والا پھر اس کو بدل جاتا ہے، یعنی اسلام لانے کے بعد پھر جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا تھا کذالک الایمان، یہی ایمان ہے، یہی توحید ہے. حین تخالط بشاشۃ القلوب، جب دل میں ایمان رچ و بس جاتا ہے، انسان کی جسم سے اس کی جان تو نکال لی جاتی ہے لیکن توحید کو نکالا نہیں جا سکتا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں.
مٹانا نام و نشان ہمارا، توحید کی امانت جس کے دلوں کے اندر موجود ہے، اللہ کی قسم ان کا نام و نشان مٹا نہیں جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور کیا ہوا؟ کہا تجھے اس آگ میں ڈالا جائے گا، اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا جائے گا، ڈال، میری یہ خواہش ہے۔ کہا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے جب اس کے اندر ڈالا جائے گا تو جلنے کے بعد ہڈیاں ایک کپڑے میں لپیٹ دینا اور اس کو ایک جگہ دفن کر دینا، تیری خواہش کو پوری کر دی جائے گی۔ فرعون کے ہر کارے آئے، ایک ایک بچے کو لیتے گئے، ڈالتے گئے۔ اللہ اکبر! اس ماں کی دل پہ کیا بیت رہی ہوگی جس کی اولاد کو اس طریقے سے ڈالا گیا۔ آج ہم بھی باپ ہیں، اپنی اولاد کو کیا گوارا کریں گے؟ چوٹ لگ جاتی ہے تو باپ کے دل پہ چوٹ لگ جاتی ہے، ذرا سی ٹھوکر لگتی ہے تو ماں کے دل پہ ٹھوکر لگتی ہے کہ میرے بیٹے کیا ہو گیا، دل سرد آہ بھرتی ہے، بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے، ماں تڑپ اٹھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، اور قربان جائیں توحید کے لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو قربان کرنا گوارا کر لیا، اللہ کی توحید کو، لیکن توحید کے پرچم کو نیچا کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ توحید ہے میرے بھائی، اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ ایک ایک بچے کو ڈالا گیا، ڈالا گیا، ڈالا گیا، چھوٹا سا بچہ، دودھ کا بچہ ہے، ظالم آتا ہے بچے کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ماں نے خطرناک لوز کی مار رہی تھی، ماں نے اپنے کپڑے میں چھپا کے اس چھوٹے سے بچے کو رکھا، اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوا تھا، وہ کھینچ رہا ہے، اور یہ ماں محبت کی ماری، ممتا کی ماری ماں اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، وہ چھیننے کے لیے آگے بڑھ رہا، یہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس ماں کا دل کیا کہہ رہا ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، حقیقی واقعہ ہے۔ اگر کوئی یو پی بہار کا جنہوں نے سفر کیا ہوا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ٹرین کے اندر ریزرویشن بوگیز بھی جنرل بوگی بنا دیے جاتے ہیں، پورے لوگ گھس جاتے ہیں اس کے اندر، پورے لوگ گھس جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو ایسے ہی ہوا، ایک خاتون، چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ، چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ، اس کو جگہ نہیں ملی، ڈور پہ بیٹھ گئی۔ رات کا عالم ہے، 10 11 12 1 2 3، انسان کب تک برداشت کر سکے گا؟ اس کو نیند کا ایک جھونکا آیا اور اس کا چھوٹا بچہ چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ جیسے ہی گرا اس نے چھلانگ لگا دی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جہاں وہ بچہ گرا گھاس تھی، وہ بچہ بچ گیا، اور جہاں ماں ممتا کی ماری ماں گری اپنے بچے کی محبت میں، بڑے بڑے چٹان تھے، وہ اپنے سر کو ٹکرا کے وہ وہیں پہ دم اس نے توڑ دیا۔ حضرات گرامی قدر، میں بات یہ بتلانا چاہتا ہوں، وہ ممتا کی ماری ماں، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اب میرا کیا ہوگا۔ چلتی ہوئی ٹرین تیز دوڑ رہی ہے، رات کا عالم ہے، اور جیسے رات ہوتی ہے ٹرین اور تیز دوڑنے لگتی ہے۔ ایسے عالم کے اندر ماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنے بچے کو چھوٹتا ہوا جیسے ہی محسوس کر لیا، اس نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ جان سے ہاتھ دو، ماں کی ممتا ہے، ماں کی محبت کا عالم یہ ہوتا ہے اپنی اولاد سے، اور بچے جتنے چھوٹے ہوتے ہیں اتنی زیادہ اور محبت ہوا کرتی ہے، اور وہی محبت اس ماں کو بار بار بے چین کر رہی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی دی ہے۔ بچے نے دودھ پیتے ہوئے بچے نے کہا، او ماں کیا ڈرتی ہو تم، کود جاؤ۔ جیسے ہی یہ بچے کی بات سننا تھا، ماں اپنے بچے کے سمیت اس کے اندر کود گئی، اور جیسے ہی کودی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں اس کی منتظر تھی۔ اور جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، اللہ کے رسول یہ مادشاہ، یہ معاشطہ ہیں، جنت میں ان کی مکان بھی بتلایا گیا، اور مکان سے جو خوشبو پھوٹ رہی ہے نا، یہ وہی معاشطہ ہیں جنہوں نے رب کی توحید کے لیے اپنے بچوں کو قربانی دے دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایسے مقامات کو رکھا ہے جہاں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، باتیں بے شمار ہیں، لیکن اتنا ضرور میں آپ سے کہوں گا، آپ توحید کی تحقیق کیجئے۔ من حقق التوحید، اہل علم نے باب باندھا، من حقق التوحید دخل الجنہ، جس نے توحید کی تحقیق کی وہ جنت میں داخل ہوا۔ من حقق التوحید دخل الجنہ، توحید کی تحقیق کیجئے، آپ لوگ توحید کیا ہے معلوم کیجئے، سمجھیے، انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو توحید کو جاننے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ مجھے، میرا گھر، میرا قبیلہ اور تمام لوگوں کو، اپنا گھر، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پہ قائم رہیں۔ اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زبانوں سے تیری توحید کا کلمہ جاری فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔